بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو جدید علوم اور تحقیق و جستجو کا صحرا یورپ کے سر سجایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کی تجرباتی بنیادوں پہ داغ بیل قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے ڈالی تو بے جا نہ ہوگا۔ جابر بن حیان نے سلفیورک ایسڈ اس وقت ڈسکور کیا اور الخوارزمی نے ماڈرن الگوریدمز کی بنیاد الجبرا کی شکل میں اس وقت رکھی جب باقی دنیا میں کئی حصوں میں اس وقت تحقیق و جستجو کرنے والوں کو کبھی سزائے موت اور کبھی عمر قید جیسی قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ آف کورس دا کریڈٹ آف دا مسلم گولڈن ایج گوز ٹو دا قرآنک ٹیچنگز اباؤٹ ریسرچ۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جامعہ القرویین مراکش میں 859 عیسوی میں بنی، جس کی فاؤنڈر ایک مسلمان خاتون فاطمہ الفہری تھیں۔ آج جب مسلمان تحقیق و جستجو کو پس پشت ڈال چکے ہیں تو گاہے بگاہے ایسے نام سامنے آتے رہتے ہیں، ایسی پرسنالٹیز سامنے آتی ہیں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کروا دیتی ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے زہا حدید کا، جنہوں نے آرکیٹیکچر کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ آج سے کچھ روز قبل کینیڈا میں مقیم ملک حبیب صاحب جو میرے بڑے محسن ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کے حوالے سے میرے ساتھ ڈسکس کیا اور ان کے حکم کے مطابق زہا حدید کے بارے میں نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ 1950 میں عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہونے والی زہا حدید کو کوئین آف کرز بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکن یونیورسٹی بیروت لیبنان سے بی ایس میتھمیٹکس کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں وہ 1972-73 میں یو کے چلی گئیں، جہاں پہ انہوں نے آرکیٹیکچر میں ایک ڈگری حاصل کی اور بالآخر 1979 میں زہا حدید آرکیٹیکٹس کے نام سے ایک فارم کا آغاز کیا۔ 1983 میں زہا حدید کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب ہانگ کانگ میں منعقد ہونے والا ایک بین الاقوامی لیول کا ڈیزائنز کا کمپٹیشن جیتا، لیکن ان کے اکثر ڈیزائنز کو اس وقت ریئلسٹک نہیں مانا جاتا تھا، لہٰذا ان کو پیپر آرکیٹیکٹ کا نام بھی دیا جاتا تھا، لہٰذا ان کے تعمیری نقشے صرف پینٹنگز ہی ایزیوم کیے جاتے تھے۔ لیکن شی ہیڈ این انارمس سیلف ڈٹرمنیشن۔ وہ ایگزیبیشنز اور کانفرنسز میں لوگوں کو اپنی ڈیزائنز کے حوالے سے موٹیویٹ کرتی رہتی تھیں۔ بالآخر 1990 کے بعد ان کو ان کے ڈیزائنز کو پذیرائی ملنا شروع ہوئی اور آج یورپ، چائنا، مڈل ایسٹ میں دنیا کے کئی حصوں میں ان کی ڈیزائن کردہ بلڈنگز موجود ہیں جو کہ عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ لیکن وہ پیشے کے اعتبار سے اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی تھیں۔ وہ اس وقت بھی یونیورسٹی آف ایلینوائے میں امریکہ میں پروفیسر تھیں جب ان کے کام کو ابھی ریئلسٹک بھی نہیں مانا جاتا تھا، اور پھر وہ چند ہی سالوں میں آرکیٹیکچر میں وہ انقلاب برپا کر گئی کہ ان کو آرکیٹیکچر کا سب سے بڑا ایوارڈ پریٹزکر آرکیٹیکچر ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا، اور یہ ایوارڈ آرکیٹیکچر کا نوبل پرائز بھی مانا جاتا ہے۔ زہا حدید 2016 میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں، لیکن انہوں نے جو فن تعمیر میں آرکیٹیکچر میں جو لیگیسی چھوڑی ہے وہ شاید برسوں تک یاد رکھی جائے گی۔ زہا حدید کی کنسسٹنسی، ان کی محنت اور کچھ بڑا کر جانے کی جو ان کی چاہت تھی، اس نے انہیں واقعی بڑا بنا دیا۔ کنسسٹنسی، ورک ہارڈ اینڈ ڈیڈیکیشن ٹو امپروومنٹ از دا کی ٹو سکسیس۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔